بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بین نوح و قومہ، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی طرف، تو ان کی قوم نے اس کا کیا جواب دیا، کیا گفتگو ہوئی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان، اس سبق میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ کان الناس یرون ان عبادت الاصنام هو الحق، لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بتوں کی عبادت وہ حق ہے۔ یرون فعل مضارع ہے، اس پر کانا کا دخول ہوا تو اس کا ترجمہ ماضی استمراری والا کریں گے کہ لوگ خیال کرتے تھے۔ یہ نہیں، اس کا حال اور مستقبل والا معنی نہیں ہوگا، بلکہ ماضی استمراری والا ترجمہ کیا جائے گا۔ وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْعَقْلُ، اور بے شک بتوں کی عبادت وہ عقل مندی ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اس کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ عبادت الاصنام، عبادت مضاف، الاصنام مضاف الیہ، اس لیے یہ مجرور ہے، اور عبادت منصوب انا کی وجہ سے ہے۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي لَا يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هُوَ فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ شخص جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی اور بے وقوفی میں ہے۔ سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ یہ باب کاروما یکرومو سے آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا جاہل ہونا، اور اگر یہ باب سامع یسمعو سے آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا برے اخلاق والا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ قَدْ كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُوهَا هَذَا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم کیوں نہ ان کی عبادت کریں۔ یقولون جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع سے ہے، لیکن اس پر بھی کانو کا دخول ہے تو ماضی استمراری والا ترجمہ ہی ہوگا۔ کانا فعل از افعال ناقصہ، اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ آباؤ مضاف، نا ضمیر محلن مجرور مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ ضمیر جو ہے چونکہ اعراب قبول نہیں کرتی تو اس کا اعراب محلن آتا ہے، یعنی جر کے محل میں ہے، جر کی جگہ پر ہے۔ وَكَانَ نُوحٌ يَرَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ضَلَالَةٌ، نوح علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ بتوں کی عبادت گمراہی ہے۔ یرا فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور اس کا فاعل نوح ہے۔ وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ سَفَاهَةٌ، اور بے شک بتوں کی عبادت جو ہے یہ بے وقوفی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا گمان ان کے بالکل برعکس تھا اور وہ بالکل درست تھا۔ وَكَانَ نُوحٌ يَرَىٰ أَنَّ الْآبَاءَ كَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ، نوح علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ ان کے آباء و اجداد بھی گمراہی اور بے وقوفی میں تھے۔ وَأَنَّ آدَمَ وَهُوَ أَبُو الْآبَاءِ مَا كَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اور بے شک آدم علیہ السلام وہ باپ دادا کے باپ ہیں اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی سب باپ دادا کی ابتدا جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہ اصل میں سب کے باپ ہیں اور وہ توحید پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ابو حالت رفع میں ہے، اس لیے واو کے ساتھ اس کا اعراب آیا۔ آبائی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ بل کانا یعبد اللہ، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یعبد فعل مضارع، اور اس میں اس کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر ہے جو آدم کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، کون؟ آدم علیہ السلام۔ وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ إِذْ يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ، اور بے شک قوم گمراہی اور بے وقوفی میں ہے جبکہ وہ عبادت کرتے ہیں پتھروں کی، اور وہ نہیں عبادت کرتے اللہ کی، وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا۔ الذی اسم موصول ہے، خلق فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل جو لوٹ رہا ہے اللہ کی طرف، اور ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اسی کیونکہ یہ ہم ضمیر جو ہے
یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مفعول بھی ہے، تو اس ضمیر کا نام ہوا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ قام نوح فی القوم یقول بأعلی صوتہ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی معبود اس کے علاوہ، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یا قومی، یا حرف ندا ہے اور یہاں پہ یا ضمیر متکلم محذوف ہے، یعنی قومی، یہ یا کو حذف کر کے اس کی جگہ یہ کسرہ لگا دی، جو یہ بتا رہی ہے، یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا ضمیر حذف کی گئی ہے۔ اعبدو، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، لفظ اللہ مفعول ہے۔ اخافو، اخافو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نوح علیہ السلام کو نبی بنا دوں، تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی قوم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا جائے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی اس ڈیوٹی کو، اپنے اس فریضے کو سر انجام دیا اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اگر تم شریک کرو گے تو پھر بڑے دن کا عذاب تم پر مسلط ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی جو توحید کی تبلیغ تھی اس کا جواب ان کی قوم نے اس طرح سے دیا۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ہم اس کا ترجمہ نوح علیہ السلام بھی اس کے ساتھ، یعنی ہوا ضمیر چونکہ نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کے ترجمے میں ان کا نام بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا، پیغام دینے والا، قاصد یا پیغامبر۔ ابلغ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بلغا یبلغ، اس کا مصدر تبلیغ آتا ہے، باب تفعیل۔ انصح واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مصدر نصیحت یعنی خیر خواہی کرنا یا اچھی بات بتلانا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے میرا یقین کرو اور تم جو ہے شرک سے بچ جاؤ، کیونکہ شرک کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔